اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اور کرم فرمایا ہے کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا مسلمان مرد یا مسلمان عورت مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے فرائض اور واجبات کا پتہ چلے، یہ فرض ہے۔ اس سے زائد کی حیثیت الگ ہے۔ پاکی اور ناپاکی، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، جس سے معلوم ہو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، آپ نے داخلہ لیا، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم مفید عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جس سے عمل کی توفیق ہو، ایسا علم عطا فرمائے جس پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہو، شریعت سمجھنے کی توفیق ہو، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ جو شخص علم دین حاصل کرے، اللہ اکبر، اس کے فضائل احادیث میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دین کا علم وہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہے، اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، مقدس، منزہ، مطہر، پاکیزہ ذات مبارکہ کی طرف۔ کتنا خوش قسمت وہ شخص، کتنا مبارک وہ شخص کہ جو اس علم کو حاصل کرے جس کی نسبت اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ مبارکباد کی مستحق ہیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ اور دیکھو، علم دین حاصل کرنا ہے ہم نے عمر کے ہر حصے میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ اگر کسی کی عمر کم ہے تو بہت اچھا، درمیانی ہے تو بہت اچھا، آخری عمر ہے تو بہت اچھا۔ بس یہ نیت کر لیں کہ ہم نے دین پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانا ہے، علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے جانا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم حفظ کرنے کی نیت سے قاعدہ پڑھے، ناظرے پڑھے، چند دن بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو حفاظ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو وہاں کھڑا کریں گے جہاں حفظ قرآن کرنے والی خواتین ہوں گی۔ اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے داخلہ لے، علم شروع کرے اور اس کی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اشخاص میں کھڑا کریں گے جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے۔